سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی ہوگی، افغان حکومت کے ساتھ معاملہ یہ ڈسکس کیے ہوں گے، لیکن ابھی کل ہی کیپٹن صاحب ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، قبادہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ میکن اسلحہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان سے تو پاکستان آئے اور وہاں پہ یہ کاروائی کی. تو اس میں فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا بی پلان کیا؟ اگر وہ افغان حکومت اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر پاتی، پاکستان کے پاس کیا پلان ہے؟ پھر حکومت اپنا فیصلہ کرے گی. سر یہ بتائیے کہ ہماری افغانستان اور پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے وہ 2400 کلومیٹر ہے تقریباً. 2400. ہاں جی اتنی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کراس کرتے ہیں جو ایسے دہشت گرد ہیں، وجہ کیا ہماری سیکورٹی فورسز آپ نے کہا ہم نے بڑھائی ہیں، آپ کو بارڈر پہ لے کے جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بارڈر کس طرح کا ہے. وہ آپ ہیومنلی وہ پاسبل نہیں ہے. ایک بارڈر ہے، اس کے سائڈ پہ بھی گاؤں ہیں، آدھے رشتہ دار ادھر رہ رہے ہیں، آدھی فیملی ادھر رہ رہی ہے. پلس باڑ لگانے کے باوجود بھی کچھ ایسے 80 کلومیٹر ایسے جہاں باڑ لگ نہیں سکتی ہے. پلس وہ رستے ایسے ہیں، ان کی فیملیز ایسے ہیں جو نکل آتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا اس ریجن کو سمجھنا پڑے گا. اس لحاظ سے ہم پھر بھی جو ہیومنلی پاسبل ہے ہم کر رہے ہیں اس کو لگانے کے لیے. ہماری آئی تھنک 200-300 کلومیٹر کی باڑ رہ گئی ہے، لیکن سارے لوگ ہمارے جتنے سول آرم فورسز ہیں جو بارڈر پہ ہیں وہ دن رات اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں، ان سے لڑائی لڑ رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکل آتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ٹرین کی وجہ سے، وہ کوئی نااہلی کی وجہ نہیں ہے. جس طرح رائے طاہر صاحب نے بتایا کہ گاڑی چمن سے چلی اور پھر کے پی کے بشار تک پہنچ گئی، اس پورے سینیریو میں اس گاڑی کو کسی پولیس ناکے میں چیک کیا گیا ہوا اور اس کو پھر پکڑا کیوں نہیں گیا؟ چیک ہوا اور اس کے جس طرح کہتے ہیں کہ روٹین کی چیکنگ ہوئی، سارا ہوا. اور آئی تھنک 2 سے 3 جگہ پہ چیکنگ ہوئی. وہ شارٹ کٹ نکال کے آئے، لمبا راستہ وہ بالکل شارٹ کٹ نکال کے آئے، لیکن 2-3 جگہ پہ چیک ہوا اور باقاعدہ پولیس والوں نے اس کو چیک کیا. اس میں قاسم کا جو کوشچن ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ جب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں افغانستان کے تھرو پاکستان میں داخل ہوتی ہیں تو کہیں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک گاڑی چل رہی ہے، دیکھیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پی کے میں جائیں یا بلوچستان کا وہ بارڈر ایریا میں جائیں، وہاں پہ یہ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں. اس کے لیے کل بھی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے. سی ایم کے پی کے نے بھی سجیشن دی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس پہ ہم یہ ایسی چیزیں جو وہاں کی علاقے کی ایک صورتحال ہے کہ وہاں پہ یہ گاڑیاں 75 سال سے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان گاڑیوں کو کس طرح رجسٹر کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں اقدامات جو آپ کے سامنے ہیں. بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا تو مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور دہشت گرد پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم میکسیمم ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. اس کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی گھسنے میں کامیاب، ہمارا نہیں خیال ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا، بٹ سارے آئی جیز چاروں صوبوں کے، اے جے کے گلگت بلتستان کے، سب اپنے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. بیکاز ڈیفینیٹلی یہ سارا پروونشل ان کے ذمہ آتا، صوبوں کے ذمہ آتا ہے سارا کچھ، لیکن ساروں نے اس ٹائم چائنیز سیکورٹی پہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور ہر ممکن جو ایس او پیز کو فالو کرانے کے لیے ہم نے نئی ایس او پیز بھی لے کے آئے ہیں، صرف اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ان کی سیکورٹی کو میک شور کیا جائے. بارڈر سیکورٹی